الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے علم شریعت، علم دین سیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ آج مدرسہ ریاض البنات مارکاپور آندھرا پردیش کا پہلا موقع ہے کہ میں اس مدرسے کے سالانہ افتتاحی اجلاس سے باضابطہ گفتگو کر رہا ہوں۔ ہر 1 جولائی 2026 ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سن 1448 ہجری کے حساب سے مدرسے کے تعلیمی آغاز کا یہ پہلا دن ہے۔ محرم الحرام 1448 ہجری 1 جولائی 2026۔ مدرسہ ریاض البنات مارکاپور کے بانی شیخ عبدالجلیل رحمہ اللہ تعالی ہیں، اور ان کی اہلیہ محترمہ جن کا اس مدرسے کو قائم کرنے میں، مدرسے کو بنانے میں بہت بڑا کردار ہے، اور الحمدللہ ان کے 2 بیٹے شیخ رفیق الرحمن اور شیخ شفیق الرحمن عالم ہیں اور ماشاءاللہ نیک ہیں، باصلاحیت ہیں، بہت اچھا دین کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ اور اس وقت اس مدرسے کے باضابطہ سرپرست سید خلیل احمد دامت برکاتہم ہیں، تو الحمدللہ عالم دین ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، اور مولانا رفیق الرحمن صاحب حفظہ اللہ کے سسر بھی ہیں۔ تو میں نے مختصر سا ذکر کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ مدرسہ ریاض البنات کے بانی شیخ عبدالجلیل، ان کی اہلیہ موجودہ اس کے سرپرست سید خلیل احمد اور سید عبدالجلیل صاحب کے بیٹے جو موجودہ اس وقت مدرسہ ریاض البنات کے محتمم ہیں، مولانا شفیق الرحمن، اور ان کے بھائی مولانا رفیق الرحمن، الحمدللہ یہ حضرات بہت احسن طریقے سے اس مدرسہ کو چلا رہے ہیں۔ میری خواہش کے مطابق یہاں مدرسے کے ساتھ خانقاہ بھی ہے، خانقاہ حنفیہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے بہت جلد یہاں دارالافتاء کا بھی ہم قیام کریں گے، جو مسائل میں رہنمائی کرے گا۔ میں نے کئی بار گزارش کی ہے کہ میری خواہش ہے
کہ ہم دنیا کے کونے کونے میں ایسے دینی مراکز قائم کر دیں کہ جو عقائد کے لیے درسگاہ ہوں، مسائل کے لیے دارالافتاء ہوں، اور تربیت اور اخلاق کو سنوارنے کے لیے خانقاہ ہوں۔ تو ہمارا یہ مدرسہ ریاض البنات بھی الحمدللہ انہی مدارس میں سے ایک مدرسہ ہے۔ دیکھنے میں یہ بچیوں کا مدرسہ ہے، لیکن اس مدرسے کے متصل مدرسے کی چار دیواری سے باہر خانقاہ حنفیہ کا کام شروع ہو گیا ہے، اور وہاں الحمدللہ باضابطہ طور پہ مجالس بھی شروع ہو گئی ہیں، اور طلباء کی آمد و رفت بھی شروع ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ مدرسہ ریاض البنات میں طالبات کے لیے ایک بہت اچھا انتظام ہے تعلیم کا اور تربیت کا، اور ہماری خواہش ہے کہ علاقے کی بچیاں یہاں پر آئیں اور دین حاصل کریں، اور بچیوں سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ بڑی عمر کی خواتین تشریف لائیں، خواہ وہ نانی اور دادی ہوں اور خواہ وہ والدہ ہوں۔ بچوں کی مائیں آئیں اور وہ آ کر یہاں پر دین کو سیکھیں اور دین کو پڑھیں، اپنی زندگی میں دین کو لائیں۔ میں نے الحمدللہ بڑی عمر کی خواتین کے لیے بھی اور بڑی عمر کے حضرات کے لیے بھی ایک نصاب ترتیب دے دیا ہے، اور مجھے یہ بات کہتے ہوئے مسرت اور خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ الحمدللہ 5 سال کے بچے اور بچی سے لے کر 100 سال تک کی عمر کے مرد اور عورت کے لیے ہم نے ایک نصاب بنا دیا ہے۔ میں ان حضرات سے گزارش کروں گا کہ جو اپنے اپنے علاقے میں بنیادی دین کی تعلیم دینا چاہتے ہیں اور تھوڑے وقت میں دینا چاہتے ہیں، غیر رہائشی مدرسے میں دینا چاہتے ہیں کہ طلباء طالبات رہائشی نہ ہوں، مسجد کے اندر آئیں، 1 یا 2 گھنٹہ روزانہ پڑھیں اور دین کو سیکھیں، ان کے لیے ہم نے علم دین کورس تیار کر دیا ہے، جس میں قرآنی قاعدہ، اسلامی عقائد، اصول عقائد، اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ، کتاب الصرف، کتاب النحو، کتاب الآداب، کتاب العقائد، کتاب الحدیث، کتاب الفقہ اور کتاب السیرت، یہ کتب اس کا نصاب ہے۔ اور اگر آپ محسوس کریں کہ مزید اس کو آسان کرنے کی ضرورت ہے تو آپ اس میں سے کتاب الصرف، کتاب النحو، اصول عقائد، اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ کو کم کر دیں تو نصاب اور آسان ہو جائے گا، جس میں قرآنی قاعدہ، اسلامی عقائد، کتاب العقائد، کتاب الحدیث، کتاب الفقہ، کتاب السیرت اور کتاب الاداب ہے۔ تو ان چند کتب پر مشتمل آپ نصاب بنا لیں اور اپنے علاقے میں، اپنی مسجد میں، اپنے محلے میں، حتیٰ کہ اپنے گھر میں کام کرنا چاہیں تو لوگ بنیادی دین کی تعلیم سے انشاءاللہ واقف ہو جائیں گے۔ میں مسلسل اس پہ محنت کر رہا ہوں کہ مدرسے کے لیے باقاعدہ تعمیر کی ضرورت پیش نہ آئے، مسجد کے اندر کچھ کام کر لیں، کرائے کے مکان میں کام کر لیں، اپنے گھر میں کام کر لیں، حتیٰ کہ مجھ سے 4 سالہ عالم کورس پڑھنے والا عالم وہ چاہے تو اپنے دفتر میں، اپنے فیکٹری کے کسی کمرے میں ہر روز اگر 2 گھنٹے یہ مدرسہ، اس سے بھی کم 1 گھنٹے کا مدرسہ شروع کر دے تو لوگ انشاءاللہ دین کی بنیادی تعلیم سے واقف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدرسہ ریاض البنات چونکہ خواتین کا ہے، اگرچہ باہر اس میں مردوں کے لیے خانقاہ بھی بن گئی ہے، میں اس حوالے سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہماری جتنی پریشانیاں ہیں
کہ جی مردوں میں اور خواتین میں ایک ارتداد کی لہر دوڑ رہی ہے، مرد اور خواتین فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں، ہماری بہت ساری بچیاں غیروں کے ہتھے چڑھ رہی ہیں، تو ہمیں ان کے اسباب پر غور کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس کو روکنے کے راستے اور طریقے کیا ہیں۔ تو یہ ہو رہا ہے گھروں میں دین کا ماحول نہ ہونے کی وجہ سے، اور یہ رکے گا گھروں میں دین کا ماحول ہونے کی وجہ سے۔ فتنوں کا شکار ہونے والے بچے یا بچیاں، اس کی بنیادی وجہ گھر کا ماحول دینی نہیں ہے، اور بچیں گے جب گھر کا ماحول دینی ہوگا۔ اور گھر میں دین کا ماحول بنانے کے لیے والد کی محنت سے زیادہ والدہ کی محنت کو دخل ہے۔ گھر میں والد نے کچھ وقت گزارنا ہے، اور وقت کا بہت بڑا حصہ اور اکثر اوقات زیادہ حصہ والد کو گھر سے باہر رہنا پڑتا ہے، کبھی اپنے علاقے سے باہر رہنا پڑتا ہے، اور کبھی اپنی اولاد کے لیے معاش رزق کی تلاش میں ملک سے باہر آنا پڑتا ہے، تو پیچھے والدہ نے گھر کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ تو والدہ کا علم ٹھیک ہو، والدہ کے اخلاق ٹھیک ہوں، والدہ کا ذوق ٹھیک ہو، والدہ گناہوں سے دور ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی متبع ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابند ہو، پردے کی پابند ہو، یہ سب چیزیں اس کے مزاج کے اندر ہوں گی، تو یہ اس کی اولاد پر گہرا اثر ڈالیں گی۔ آپ یقین فرمائیں کہ میں بڑے درد اور دکھ کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں گھروں میں اولاد کی تربیت نہ ہونے کی بہت بڑی وجہ مرد ہیں، میں تسلیم کرتا ہوں، والد ہیں، میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن ایک بہت بڑی وجہ ہماری مائیں ہیں۔ جب ایک والدہ ہر وقت موبائل کا بلا ضرورت استعمال کرے گی تو اولاد اس موبائل کا غلط اور ناجائز استعمال کریں گے۔ والدہ کے پاس وقت ہوتا ہے گھر میں، لیکن وقت دینے کے لیے وہ تیار نہیں۔ میں یہ سنی سنی باتیں نہیں کرتا، میرے علم میں ایسے گھرانے ہیں کہ جن کے بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں، اور آن لائن اس بچے نے آدھا گھنٹہ پڑھنا ہوتا ہے، اور والدہ آدھا گھنٹہ بھی اپنے معصوم بچے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ وجہ وہ صرف موبائل کے اندر مصروف یا اپنی دیگر سرگرمیوں کے اندر لگی ہوئی ہے، اور بچے کو وقت نہیں دے گی۔ ہمیں اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ تو والدہ کی تربیت بہت ضروری ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مردوں پر محنت فرمائی ہے تو آپ نے وہاں خواتین پر بھی محنت فرمائی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت کی برکت سے الحمدللہ ایک ایسی جماعت صحابیات کی تیار ہوئی ہے کہ جنہوں نے دین کو سنبھالنے کا، مردوں کا ساتھ دینے کا اور شریعت کی حفاظت کا حق ادا کر دیا ہے۔ میں نے اس وقت سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کا سبب، اس آیت کریمہ کا شان نزول ایک صحابیہ کی درخواست ہے۔ ان صحابیہ کا نام ہے ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی ہے کہ یا رسول اللہ، قرآن کریم میں اکثر اوقات ذکر مردوں کا آتا ہے، تو ہم خواتین کا بھی حق ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، اور اس میں 10 مرتبہ خواتین کا ذکر کیا ہے۔ جہاں مردوں کا ذکر ہے وہاں خواتین کا ذکر ہے، اور ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ خواتین کی 10 صفات کا ذکر کیا، اور فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما۔ یہ 10 صفات مردوں میں ہوں یا یہ 10 صفات عورتوں میں ہوں، اللہ ان کی مغفرت بھی فرمائیں گے
اللہ ان کو اجر عظیم بھی عطا فرمائے، گناہ بھی معاف ہوں گے، درجات بھی بلند ہوں گے۔ وہ صفات کیا ہیں؟ ان المسلمین والمسلمات، ان کے اعمال درست ہوں، والمؤمنین والمؤمنات، ان کے عقائد درست ہوں۔ پھر آگے کچھ اعمال کا ذکر کیا، والصابرین والقانتین والقانتات، یہ عبادات کرنے والے ہوں۔ عبادات میں سب سے اہم چیز نماز ہے، پابندی کریں۔ والصادقین والصادقات، صدقات کا اہتمام کریں، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، صدقات واجبہ بھی ہیں، صدقات نافلہ بھی ہیں۔ اور والصابرین والصابرات، یہ صبر کرنے والے ہوں، اور مرد ہوں یا عورتیں۔ ایک صبر ہوتا ہے علی الطاعات، یعنی نیکی کریں اور اس پر صبر کریں، نیکی کریں اور صبر کریں، برداشت کریں۔ ایک ہوتا ہے صبر عن المعاصی، گناہ سے بچنے میں جتنی مشقت اٹھانی پڑے اٹھائیں، صبر کریں۔ ایک ہوتا ہے صبر علی المصیبہ، تکلیف آئے تو اس کو اللہ کے لیے برداشت کریں، صبر کریں۔ تو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ صبر کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں، والخاشعین والخاشعات، خشوع کرنے والے، عاجزی کرنے والے، تواضع اختیار کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد یا عورتیں، زکوٰۃ، عشر، صدقات نافلہ۔ ہاں پیچھے گزرا ہے والصادقین والصادقات، اس کا معنی ہے سچ بولنے والے، ان کا شیوا سچ بولنا ہو، کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، ہمیشہ سچ بولیں۔ والصائمین والصائمات، روزہ رکھیں، مرد ہو یا عورت، فرض بھی اور نفل بھی۔ والحافظین فروجا والحافظات، اپنی عزت کی حفاظت کریں، ناموس کی حفاظت کریں، مرد بھی عورت بھی۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ ان کی مغفرت بھی فرمائیں گے جو کمیاں کوتاہیاں رہ جائیں، اور جو نیک عمل کریں گے اللہ اس پہ اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ام عمارہ صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ اور یہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیسی عظیم خاتون ہے۔ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاں صحابہ مرد شریک ہوئے، وہاں 10 خواتین صحابیات کے نام بھی آتے ہیں۔ ان میں ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سمیرہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے نام بھی آتے ہیں۔ ان میں ایک صحابیہ ام عمارہ ہے، اور میدان احد میں ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حفاظت کی ہے، ایسا دفاع کیا ہے، تلوار کے ساتھ اور تیروں کے ساتھ، اللہ ہو، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف دیکھتے ہیں تو ام عمارہ آپ کے دفاع پر تلوار بھی استعمال کر رہی ہیں اور مردانہ وار لڑ رہی ہیں۔ حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ام عمارہ سے زیادہ کوئی مرد بہادر نہیں دیکھا، عورت نہیں، مرد، یعنی مردوں میں نے ایسا کوئی بہادر نہیں دیکھا جس طرح بہادری سے ام عمارہ نے آج میرا دفاع کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر فرماتے ہیں ام عمارہ بتاؤ تم کیا مانگتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے جنت میں آپ کی رفاقت اور آپ کا ساتھ مانگتی ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انتم رفقائی فی الجنہ، آپ اور آپ کے بچے، آپ اور آپ کی اولاد یہ جنت میں میرے رفیق ہوں۔ ام عمارہ صحابیہ کا کردار ہے، آپ اندازہ فرماؤ کتنا بڑا کردار ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک خواتین کا معاشرہ تیار کیا۔ اس میں ایک صحابی حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، کیسی عظیم صحابیہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ اس جنگ احد میں ان کا بھائی شہید ہوا، ان کے والد شہید ہوئے، ان کے شوہر شہید ہوئے، 3 آدمی ان کے شہید ہوئے، لیکن یہ برداشت کر رہی ہیں۔ ان کو ایک ہی فکر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت رہنا چاہیے۔ حضرت سمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان احد میں ان کے بھائی، ان کے والد، ان کے شوہر، ان کا بیٹا، 4 افراد جام شہادت نوش فرما رہے، اور یہ میدان جنگ کی طرف جاتی ہیں تو کوئی خبر دیتا ہے کہ آپ کا والد شہید ہو گیا۔ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، حضور ٹھیک ہے؟ آگے خبر ملتی ہے آپ کا شوہر شہید ہو گیا۔ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے؟ آگے بڑھتی ہے، اطلاع ملتی ہے آپ کا بیٹا شہید ہو گیا۔ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے؟ آگے بڑھتی اطلاع ملتی ہے آپ کا بھائی شہید ہو گیا۔ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے؟ تو ایک ہی ان پر غم سوار ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہونے چاہیے۔ تو آج اسی طرح ہماری خواتین، ماؤں اور بہنوں کو ہونا چاہیے کہ حضور کا دین زندہ ہو ہمارے گھروں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو ہمارے گھروں میں۔ دیکھیے یہ محنت ہماری ماؤں نے، ہماری بہنوں نے، ہماری بیٹیوں نے کرنی ہے، یہ ذہن نشین فرمائے۔ اسی میدان احد میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا اور آپ کے مسلح کیا گیا، جسم کے ٹکڑے کیے ہیں، کلیجہ نکالا ہے، اور کیا کچھ ان کے ساتھ نہیں ہوا۔ حضرت صفیہ کو خبر ملی تو آپ مردانہ وار رفتار کے ساتھ دوڑ کے جا رہی اپنے بھائی کی لاش کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو فرمایا کہ ان کو روکو۔ ان کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ آئے، انہوں نے اپنی والدہ کو روکا۔ حضرت صفیہ مردوں کی طرح طاقتور خاتون تھی، ایسے زور سے دھکا دیا، حضرت زبیر زمین پر گرے۔ فرمایا تم مجھے میرے بھائی کے پاس جانے سے روکنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ سننا تھا۔ حضرت صفیہ فوراً رک گئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ کہا میں کفن کے 2 کپڑے لائے ہوں، میرے بھائی تک پہنچا دو، میرے بھائی کو کفن دے دو۔ خیر وہ 2 کفن کپڑے آئے تو ساتھ ایک صحابی تھے انصاری، اب وہ بھی شہید ہیں اور ان کے پاس بھی کفن کا کپڑا نہیں ہے، تو صحابہ کرام نے کہا ایک کپڑا ان کو دے دو، ایک حضرت حمزہ کو دے دو۔ اتفاقاً ایک کپڑا چھوٹا اور ایک بڑا تھا، اب حضرت حمزہ کون سا دیں، انصاری کو کون سا دیں رضی اللہ عنہما؟ تو کہا جی قرعہ نکال لو، جو جس کو ملتا ہے اس کو دے دیا جائے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کس طرح صحابیات نے قربانی دی ہے اور دین کو پھیلانے میں مردوں کا ساتھ دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کا دینی ذہن بننا چاہیے۔ یہ کس طرح بنے گا؟ اس کے لیے 2 باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1، ان کے پاس علم ہو قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا، عقائد کا۔ نمبر 2، ان کا اصلاحی تعلق ہو ایسے عالم سے جو کسی شیخ کا صحبت یافتہ ہو، کسی شیخ کا اجازت یافتہ ہو، ایسے عالم سے ان کا اصلاحی تعلق ہو، ان سے رابطہ ہو سکتا ہو، ان کی ہدایات پہ عمل کریں، ان کے گھرانے کا ہم مزاج ہو، تو پھر گھر کا ماحول بنتا ہے۔ تو 2 چیزیں خاتون کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ نمبر 1 علم شریعت کا، نمبر 2 عمل شریعت کا۔ جب یہ 2 چیزیں آتی ہیں تو اس کے بعد پھر تربیت ہوتی ہے، اچھی بیوی بنتی ہے، پھر وہ اچھی ماں بنتی ہے، اچھی بیوی بنتی ہے اور اچھی ماں بنتی ہے۔ میں اس موقع پر بڑی تاکید کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، مردوں سے بھی عورتوں سے بھی، اللہ تعالیٰ اچھا نصیب فرمائے ہر بیٹی کا، ہر بیٹے کا،
جب بھی نکاح ہو، نکاح کرتے وقت بیٹی اس بات کو دیکھا کریں کہ یہ میرا آنے والا شوہر کل کو میرے بچوں کا باپ ہوگا۔ صرف یہ نہ دیکھیں کہ یہ میرا شوہر ہے، یہ بھی دیکھیں کہ میرے بچوں کا باپ ہے، تو باپ کیسا ہونا چاہیے۔ اسی طرح میں گزارش کرتا ہوں اپنے بچوں سے بھی کہ بیٹا جب نکاح ہو تو صرف یہ نہ دیکھا کریں کہ میری بیوی کیسی ہو، یہ بھی دیکھا کریں کہ میری آنے والی اولاد کی ماں کیسی ہو۔ جب ہم کسی عورت کے بارے میں صرف ذہن بنائیں گے بیوی کیسی ہو تو ہمارے جذبات احساسات اور ہوں گے، اور جب یہ ذہن بنائیں گے کہ میری اولاد کی ماں کیسی ہو تو پھر ہمارے جذبات احساسات اور ہوں گے۔ ہم جس معاشرے میں پلتے ہیں کیا ہمیں احساس نہیں ہے کہ ماں کیسی ہونی چاہیے؟ کیا ہمیں احساس نہیں ہے کہ باپ کیسا ہونا چاہیے؟ تو اگر ہماری زندگیوں میں کچھ کوتاہی رہ گئی ہیں تو کم از کم آئندہ رشتوں میں اس کوتاہیوں کو ختم کریں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے گزارشات پیش کی ہیں اس حوالے سے کہ ہم اپنی بچیوں کی تربیت پر زور دیں۔ میں ان تمام حضرات سے اور ان تمام خواتین سے گزارش کرتا ہوں جن تک میری آواز یہ پہنچ رہی ہے، اور میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں یا اللہ میری آواز ہر مرد تک پہنچا، اللہ میری آواز ہر عورت تک پہنچا، اے اللہ ہر کچے اور پکے گھر تک اس آواز کو پہنچا، اے اللہ اس آواز کو ہر تک پہنچا دے۔ اور میں بڑے درد کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ گھر گھر مدرسہ قائم کرو، گھر گھر مدرسہ قائم کرو، گھر گھر مدرسہ قائم کرو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل کرم توفیق سے، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں اور بھائیوں بزرگوں کی دعاؤں سے الحمدللہ اب ایسے نصاب تیار ہو گئے ہیں کہ جن سے دین کا علم سیکھنا بہت آسان ہے۔ ہم نے بچوں کے لیے نصاب بنا دیا ہے، قرآنی قاعدہ، اسلامی عقائد، کتاب الآداب، تعلیم القرآن کورس، 4 کتابوں پر مشتمل اور بہت مختصر کتابیں، اور ہم نے اس سے بڑی عمر کے مردوں عورتوں کے لیے 2 سالہ علم دین کورس کا نصاب بنا دیا ہے، جس میں قرآنی قاعدہ، اسلامی عقائد، اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ، اصول عقائد، کتاب العقائد، کتاب الآداب، کتاب الحدیث، کتاب الفقہ اور کتاب السیرت یہ شامل ہے، اور یہ ہماری اردو زبان کے اندر ہے۔ میں گزارش کروں گا اس کو ہر گھر میں پہنچایا جائے، اس کو ہر گھر تک پہنچایا جائے اور پھیلایا جائے۔ جو آن لائن دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم نے ان کے لیے بھی ترتیب بنا دی ہے، اس کا بہت زیادہ خیال کریں۔ تو میں آج اس مدرسہ ریاض البنات کے بانی شیخ عبدالجلیل نور اللہ مرقدہ، ان کی اہلیہ محترمہ ہماری بہن جو زندہ ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، اللہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرمائے، اولاد کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرمائے، ان کے لیے اور ان کے دونوں بیٹوں مولانا شفیق الرحمان، مولانا رفیق الرحمان صاحب کے لیے، اور ان کی بیٹی ان کے لیے، اور اس مدرسے کے موجودہ سرپرست سید خلیل احمد، ان سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے، کامیاب فرمائے۔ شیخ عبدالجلیل رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ، ان کی نرینہ اولاد اور ان کی جو بچیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان دونوں اولادوں سے ان کی قبر کو ٹھنڈا فرما دے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ ماشاءاللہ وہ خود بھی اچھے تھے، اہلیہ بھی اچھی ہیں، ان کی اولاد بھی اچھی ہے، خوب دین کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو دین کی مقبول خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طیبا۔ اے اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرما، ظاہری اور باطنی ترقی عطا فرما،
اس مدرسے کے بانی سید اس مدرسے کے بانی شیخ عبدالجلیل، ان کی اہلیہ محترمہ، ان کی اولاد کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا، مومنین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ خواتین کے قلوب کو متوجہ فرما، پڑھنے والی بچیوں کو اللہ تو علم و عمل عطا فرما، پڑھانے والی معلمات اور معلمین کو اے اللہ اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ اللہ حفاظت فرما، اللہ ہمیں اسباب عطا فرما، بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ کریم خاتمہ ایمان پر فرما، ہماری دعاؤں کو بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔